تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہم اتار دیتے جس سے پہاڑ چل پڑتے اور زمین جو ہے اس کو کاٹ لیتے، یعنی سفر طے کر لیتے، مسافت، یا جس کے ذریعے مردوں سے باتیں ہو جاتی، جب بھی یہ کافر نہیں مانتے، جب بھی یہ کافر نہیں مانتے، کیونکہ ان کو نہیں ماننا تھا، بل للہ الامر جمیعا۔ تو اللہ فرماتا کہ بلکہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی یہ سب چیزیں حقیقت اللہ کے اختیار میں ہیں، ورنہ اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے کہ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں لو شئت لصارت الجبال معی ذهبا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ وہ احد پہ تھے نا، آپ تشریف لے گئے تھے تو احد کو وجد آ گیا آپ کی محبت میں، وہ ہلنے لگا تو آپ نے اپنا ایڑی مبارکہ ماری، کہا ٹھہر جا احد ٹھہر گیا آپ کے حکم کے مطابق، آپ کے حکم پہ چلنے لگا۔ تو میرے بھائی یہ تو آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، تو اللہ نے فرما دیا کہ حضور علیہ السلام چاہتے تو سب کچھ کر لیتے، لیکن میں نے بتایا کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، تو آپ نے رحمت کا راستہ اپنایا۔ فرمایا کہ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا؟ یعنی مسلمانوں کو ابھی یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جو اللہ کو چاہتا ہے، جو اللہ کے حبیب کو چاہتا ہے، جو اللہ والوں کو چاہتا ہے، اور جو اللہ والوں کو نہیں چاہتا، جو اللہ کے حبیب کو نہیں چاہتا، جو اللہ کو نہیں چاہتا، تو پھر اس کو بھی اللہ نہیں چاہتا کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ اللہ اسی کو چاہتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے حبیب سے یا اللہ کے نیک بندوں سے، تو ان کے طفیل جو ایمان مل جاتا ہے۔ تو فرما دیا اچھا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تُحِلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ چلو اس آیت سے پہلے ایک بات پہ تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اب اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مومن ہیں، بہت سارے لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سارے لوگ سوال کر لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے سب کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیا؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بات یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سب کو مومن بنا دے، سب کو کلمہ پڑھوا دے، لیکن اس کی مشیت یہ نہیں ہے، اس کی مشیت یہ نہیں ہے۔ اس کی مشیت وہ ہے جو اس وقت چل رہی ہے کہ کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں، اور اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں وہ بہت بڑی باتیں ہیں، بہت کچھ ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی قدرت میں جو چاہے کر لے، لیکن اس دنیا میں بندوں کو اختیار دے کے بھیجا، تو اپنے اختیار سے جو مومن ہونا چاہے مومن ہو جائے، اور اپنے اختیار سے جو کافر ہونا چاہے وہ کافر ہو جائے۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے مومن ہو جائے اور جو چاہے کافر ہو جائے، قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور ویسے تو سب ایمان لا چکے ہیں۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو اس وقت سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نور دے چکا ہے ہدایت کا، لیکن اس دنیا کو اس نے امتحان گاہ بنایا ہے، اور وہ امتحان گاہ کس اعتبار سے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا۔
سمجھ رہے بات؟ تو اس لیے دنیا میں اختیار کے ساتھ بھیجا. روح مومن ہے لیکن روح اس بدن کے اندر، اس جسم کے اندر قید کر کے بھیج دی گئی ہے. تو اب اچھا جسم کیا ہے؟ وہ نفس ہے، اور نفس یہ فطرتاً سمجھ لیجیے کافر ہوتا، یہ فطرتاً کافر ہے، اس کی فطرت اندھیرا ہے، اس کے اندر نور جو ہے وہ روح کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اب ایک دشمن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو کر دیا. اب روح کا اس میں امتحان ہے. وہ امتحان کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں وہ روح اس جسم سے مغلوب ہو جاتی ہے یا اس جسم پہ غالب آ جاتی ہے. مغلوب ہونا تو یہ ہے کہ جناب صرف نفس کی باتیں چلیں، جو نفس کہہ رہا سو جاؤ، کھا لو، پی لو، لیٹ جاؤ، گھوم لو، پھر لو، عیاشی کر لو، آوارہ گردی کر لو، جو کچھ کرنا کر لو، کبھی مسجد کی طرف رخ نہیں کرنا، نمازیں نہیں پڑھنی، دینی کاموں کی طرف توجہ نہیں کرنی، کوئی سنجیدگی اس میں اختیار نہیں کرنا. بس دنیا داری کی وجہ سے دیکھیں یار لوگ کچھ تو کبھی کبھار مسجد میں آگے کوئی نماز پڑھ لی دکھانے کے لیے، اس قسم کے کام کر لیے، لیکن حقیقتاً نفس کی خواہشات پوری کی جا رہی ہے. تو یہ امتحان ہے بندے کا کہ اپنی روح کو نفس پہ غالب کر دیتا ہے یا اس کا نفس اس کی روح پہ غالب آ جاتا ہے. تو اب اس کے لیے اللہ نے دنیا میں چھوڑ دیا. تو اب اسی امتحان کا سارا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا. تو اب جس نے غلبہ حاصل کر لیا جس کی روح نے، تو وہ کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ کی زندگی میں رہے گا، ہمیشہ مزوں میں رہے گا. اور جو ناکام ہو گیا، اپنی روح کو اس نفس میں دبا دیا، نفس اس پہ غالب آ گیا، تو سمجھ لو ہمیشہ کی ناکامی ہو گئی. تو یہ اصل میں حکمت ہے، تو جس کے تحت یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا.